کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 11 نکاح کیے، یعنی کہ 11 عورتوں کے ساتھ آپ نے شادی کی۔ اس بات پر کچھ ناسمجھ لوگ بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیوں کیے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں۔ دوستو، پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت دی تھی۔ 40 مردوں کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی اس بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی جو پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر سے ان کے بچے بھی تھے۔ اس کے بعد 3-4 سال تک دوسری بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزار دیے۔ اس طرح سے 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بیوہ عورت ہی رہی۔ یعنی کہ دوستو 50 سے 60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کنواری تھی اور باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 50 سال بڑی تھی۔ دوستو، حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی یعنی کہ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزار دی۔ یعنی کہ 50 سے لے کر 60 سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ یہ نکاح کسی صحبت کو پوری کرنے کے لیے نہیں کیے، یعنی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے۔ اگر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تو آپ کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ان میں صرف ایک کو چھوڑ کر باقی سب بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں یہ 11 نکاح کیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستو، حضرت خدیجہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے خود ہی شادی کے لیے درخواست کی تھی۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستو، یہ اپنے شوہر سکران بن عمر کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا کوئی بظاہری یعنی دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 55 سال تھی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی بیوہ عورت تھی۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستو، یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی کہ مدینہ میں 2 ہجری کو آئی، یعنی کہ 3-4 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ ہی بیوی کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی میں آپ مدفون ہیں۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستو، حضرت حفصہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔
انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے تاب نہ لا کر انتقال فرما گئے تھے۔ اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح فرما لیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد یعنی کہ ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال کی تھی۔ وہ نکاح کے بعد صرف 3 مہینے ہی زندہ رہی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات کر گئے تھے۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی ظاہری دنیاوی سہارا نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بس بچوں اور ان کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش۔ دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا یعنی کہ طلاق دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا تھا مگر دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مصیبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نمبر 8، حضرت زویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، یہ لڑائی میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت